बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज जो वीडियो पेश खिदमत है इसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी और ईसाइयों की किताबों में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पाया जाता है वहाँ हैरत अंगेज़ तौर पे ये भी बात जानने में आई कि हज़रत अबू बकर का भी जिक्र किया गया, जबकि अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ईमान नहीं लाए थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस वक्त एक तिजारती काफ़िले के साथ शाम का सफ़र दरपेश था। अबू बकर ज़रूरी तैयारियों के बाद तिजारती मुहिम पर मुल्क शाम रवाना हो गए। उनके साथ उनका वफादार मुलाजिम था। सहरा का सफ़र था और सफ़र सामान के साथ सफ़र करना बहुत कठिन और दुश्वार था। हज़रत अबू बकर की कोशिश थी कि दिन के उजाले में किसी ऐसे मकाम पर पहुंच जाएं ताकि रात आराम से गुजार सकें, मगर तमाम तर कोशिश के बावजूद ये मुमकिन ना हो सका। जब आप मुल्क शाम की हदूद में दाखिल हुए तो शाम हो चुकी थी। दूर से एक गिरजा नजर आया। रसूल खुदा की उम्र मुबारक 40 साल की हो चुकी थी। रिसालत मोहम्मदी के ऐलान का वक्त बहुत करीब आ गया। फ़ारान की चोटी से नशर होने वाला पैगाम की आवाज़ मक्का में ढके छुपे अंदाज में पहुंचने लगी। सुनसान वीराने में आदमियों की आहट पाकर एक शख्स बाहर निकला। हैरत और तजस्सुस के साथ दरियाफ्त किया, आप लोग कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, हम अरब के ताजिर हैं। मक्का जहां खुदा का मोहतरम घर है वहीं हमारा मस्कन है। मुल्क शाम जाते हुए शायद रास्ता भूल गए और इधर निकल आए हैं। कलीसा में रात बसर करने की इजाज़त चाहते हैं। इस शख्स ने जवाब दिया, ये कलीसा ईसाई मजहब के एक बहुत बड़े राहिब की इबादत गाह है। सारी दुनिया से कता ताल्लुक़ करके 100 साल से यहाँ याद इलाही में मसरूफ़ हैं। सिर्फ मैं ही एक अकेला आदमी हूँ जो इनके साथ खलवत गांव में मुलाकात कर सकता हूँ और इनके साथ रहते हुए 25 साल हो गए हैं। मेरी रूहानी तरबियत में इनका बहुत दखल है। जहाँ तक रात गुजारने की बात है तो इसके मुतालिक कलीसा की एक निहायत मुश्किल शर्त है, और वो ये है कि यहाँ वही रात बसर कर सकता है जिसका दामन ज़िंदगी पर कोई गुनाह ना हो। इसकी बात मुकम्मल होने के बाद हज़रत अबू बकर ने फरमाया, तुम्हारे शेख के पास किसी की अंदरूनी हालत जांचने का क्या ज़रिया है? क्योंकि बुराई किसी की पेशानी पर नहीं लिखी और ना ही इसका मुजरमाना ज़िंदगी की कोई फहरिस्त कुंदा होती है। इस शर्त से बेकार मुसाफिरों की हक तलफी का इम्कान बहुत बढ़ जाता है। इससे बेहतर है कि इस शर्त को ख़त्म कर दो, या फिर वो खुद ज़रिया बताओ जिसके बल पर बदकारों को नेकोकारों के दरमियान ख़त्ता इम्तियाज़ खींचा जा सके। चंद सवालों जवाबों के बाद वो शख्स सिर्फ इतना ही कह सका, मेरे शेख को अगर बुरे आदमी की पहचान हो सकती है तो एक नेकूकार की रूहानी लताफत को जांचने का भी कोई ज़रिया हो सकता है। इस जवाब के बाद हज़रत अबू बकर ने फ़ौरन कहा, तो फिर जाओ अपने शेख से मेरे मुतालिक दरियाफ्त कर लो। अगर उन्हें मेरे क़याम पर एतराज़ ना हो तो मैं रात का कुछ वक्त कलीसा के एक गोशे में गुजार लूँ। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा, वरना एक मुसाफिर के लिए खुले आसमान का साया बहुत है। थोड़ी बहस मुबासे के बाद वो राहिब खलवत गदा में दाखिल हुआ और ये इतला गोश गुजार की कि मुल्क अरब के मक्का नामी एक शहर से 2 मुसाफिर भटकते हुए यहाँ आ गए हैं और कलीसा में रात बसर करना चाहते हैं। ज़ाहिरी वजाहत के लिहाज से उनमें से एक आका मालूम होता है, जबकि दूसरे के चेहरे से एक वफादार गुलाम की अलामतें नुमाया हैं। राहिब ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दरियाफ्त किया, क्या वही मक्का जो पहाड़ों के झुरमुट में आबाद है और जहां कदम कदम पर खजूरों के झुंड नजर आते हैं? खादिम ने जवाब दिया, मैंने ये तफसील नहीं मालूम की है, अगर इजाज़त हो तो दोबारा जाकर मालूम करूं। राहिब ने कहा, ज़रूर दरियाफ्त करो और जैसे तुम आका कह रहे हो इसका नाम भी मालूम करते आओ। खादिम ने ये तफसीलात मालूम की और राहिब के सामने हाजिर होकर इतला दी कि मक्का के बारे में जो बातें आपने दरियाफ्त की हैं वो सही हैं और अपना नाम अबू बकर बताता है। अबू बकर का नाम सुनकर राहिब की पेशानी पर कुछ लकीरें उभर आईं, जैसे हाफजे पर जोर देकर वो कोई बात सोचने लगा। थोड़ी देर इसकी यही कैफियत रही। इसके बाद वो अचानक खड़ा हो गया और बंद संदूक में से बोसीदा कागजात निकाले उन्हें उलटने पलटने लगा।
ورق الٹتے پلٹتے ایک صفحے پر نظر جم گئی۔ اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا محسوس ہوا کسی گمشدہ خزانے کی چابی مل گئی ہو۔ فوراً بے تابی سے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا، مکہ کے اس سوداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم پھر آپ کے پاس آیا اور آپ کے والد کا نام دریافت کیا اور واپس لوٹ گیا۔ جیسے ہی راہب کو اس نے اس نام کی اطلاع دی تو اس کی آنکھیں حیرت و انضباط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھیں اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کیے اسے میرے خلوت قدر میں بلا لاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ کئی سو برس کا بوڑھا راہب جس کی بونہیں سفید ہو کر لٹک گئی تھیں اور ہڈیوں کا ڈھانچہ کے سوا سر سے پاؤں تک جس میں انسانی کا کہیں کوئی گداز نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرے میں قدم رکھتے ہی ایک مدھم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے راہب نے ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا، کبھی کتاب کے بوسیدہ ورق پر انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خد و خال کا مطالعہ کرتا۔ تقابلی جائزہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز نام پوچھا۔ جب آپ نے نام بتایا تو راہب گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کئی سو سال پرانی کتاب کھولی اور وہ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتاب کو۔ صدیق اکبر نے حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے؟ زحمت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میری آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پہ تجسس کی نگاہ ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ لرزتے ہوئے کہا، اجازت دو میں تمہیں امیر المومنین ابوبکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیڑا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکہ کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا اور میرے والد کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی کئی سو سال پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم مجھے ایسے نام سے موسوم کرنے کی اجازت لے رہے ہو جسے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔ اس طرح کا مذاق ایک راہب کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر ابوبکر صدیق واپس لوٹنا چاہتے تھے کہ راہب نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آسمانی بشارت سن کر تم آزردہ خاطر ہو گئے۔ روئے زمین کی ایک محترم ہستی سے میں کبھی مذاق نہیں کر سکتا۔ تمہارے مقدر کے جو نوشے میرے پاس محفوظ ہیں میں انہیں صرف پڑھ کر سنایا ہے۔ آج میری باتوں کا شاید تم یقین نہ کر سکو، لیکن سن لو، مکہ کے افق سے رسالت کا وہ خورشید انور بہت جلد طلوع ہونے والا ہے جس کی روشنی سے تم ایک روشن سیارے کی طرح قیامت تک درخشاں رہو گے۔ آسمانی صحائف میں آخری پیغمبر کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں تمہاری فضیلت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کی واضح علامتیں میں تمہاری شخصیت کے آئینے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کلیسا کے ایک حجرے میں آ کر لیٹ گئے۔ ساری رات راہب کی باتیں خیال میں گردش کرتی رہیں، طرح طرح کے خیالات آتے رہے، پوری رات سو نہیں سکے۔ صبح کو جب رخصت ہونے لگے تو راہب کی الوداعی ملاقات کا منظر بڑا ہی دردناک تھا۔ اشک بار آنکھوں سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے بوڑھے راہب کا یہ جملہ مکہ کی واپسی تک ان کے حافظے پر نقش رہا، تمہاری زندگی میں فیاضان الہی کی جب سحر طلوع ہو تو مجھے بھی ضرور فروز بخت دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کئی مہینوں کے بعد آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارتی مہم سے مکہ کو لوٹ رہے تھے، جب صرف ایک منزل کی مسافت رہ گئی تھی۔ کھجوروں کے جھنڈ سے گزرتے ہوئے راہب کے سوالات حافظے میں ابھرنے لگے۔ ام القریٰ کی پہاڑیوں پر نظر پڑتے ہی دل کی حالت غیر ہونے لگی، اونٹنی کی رفتار تیز ہو گئی۔ مکہ میں داخل ہوتے ہی کہیں ابو جہل نے دیکھ لیا، اس نے خبر سنائی، شاید تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہارے جانے کے بعد یہاں کیا گل کھلا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا، کوئی اہم واقعہ رونما ہوا ہے کہ سناؤ؟ ابو جہل نے طنز کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
تم بھی جانتے ہو وہ اپنے قبیلے میں کتنا معزز اور ہر دل عزیز تھا۔ وہ کہتا ہے میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں، میرے پاس ایک فرشتہ آسمان سے وحی لے کر آتا ہے۔ اب وہ اپنے آباء و اجداد کے خداؤں کی مذمت پر اتر آیا ہے اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ اس وجہ سے سارے مکے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ قوم میں تمہاری ذہانت و سنجیدگی ضرب المثل ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے تم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کو شکر گزار بنو گے۔ ابو جہل کی گفتگو سن کر حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہوں کے سامنے راہب کی پیشن گوئی حقیقت کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا، ابھی تو میں ایک طویل سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں، چہرے کی گرد تک صاف نہیں کر سکا، ابھی واقعات کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کر سکوں گا، ابھی اجرت میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ابو جہل سے پیچھا چھڑا کر سیدھے اپنے گھر آئے۔ غلبہ شوق نے اتنی مہلت بھی نہیں لینے دی کہ سامان اتار کر گھر میں قدم رکھتے۔ اسی حالت میں بنو ہاشم کے قبیلے کی طرف نکل پڑے، سیدھے ابو طالب کے گھر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ کوہ ابو قبیس کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ کوہ ابو قبیس کے قریب پہنچے تو دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر تشریف فرما ہیں۔ قدموں کی آہٹ پاتے ہی چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، مبارک ہو تمہارا آنا، مبارک ہو۔ خیر مقدم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یوں ہی نہیں بیٹھے تھے، کسی نئے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جگمگا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے نوشتہ تقدیر کا انجام دیکھنے کے لیے حیرانی سے خاموش کھڑے تھے۔ دلوں کو فتح کرنے والی ایک آواز فضا میں بکھر گئی، ابوبکر، کلمہ حق کی طرف سبقت کرنے میں پیچھے آنے والوں کا انتظار نہ کرو، اللہ کا آخری پیغمبر تمہیں دعوت حق دے رہا ہے، اسے بغیر پیش و پوچھ قبول کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اللہ کے رسولوں کے متعلق میں نے سنا ہے کہ جب وہ دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں تو منصب رسالت کی تصدیق کے لیے اپنے ہمراہ کچھ نشانیاں لے کر آتے ہیں، میں بھی اپنے دل کے اطمینان کے لیے کسی نشانی کا امیدوار ہوں۔ ناظرین، بعض مورخین نے یہ بات لکھی ہے، لیکن اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ صدیق اکبر بغیر کسی دلیل کے طلب کیے اسلام میں داخل ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کر فرمایا، نشانیوں سے گزرنے کے بعد بھی ابھی کسی نشانی کی ضرورت ہے، کلیسا کی اس سنسان رات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، میری رسالت کی تصدیق کے لیے کیا آسمانی صحائف کے وہ نوشتے کافی نہیں جنہیں رات کی تنہائی میں اس بوڑھے راہب نے تمہیں پڑھ کر سنائے تھے، اور اس چیز نے تمہاری رات کی نیند اڑا دی ہے جو تمہیں غبار آلود چہرے کے ساتھ یہاں کھینچ لایا ہے؟ کیا میری رسالت کے اقرار کے بغیر بھی اس کی تسکین کا کوئی اور سامان ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر پکار اٹھے، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم پر ایمان لانے والے سیدنا حضرت ابوبکر سب سے پہلے انسان ہیں۔ ظاہری اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اعتبار کرنے والے اور ایمان لانے پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب ملا۔ محترم ناظرین، یہودیوں کی کتابوں میں حضرت ابوبکر کی فضیلت کی نشانیاں موجود تھیں اور جن کو وہ اکثر و بیشتر تلاش کرتے رہتے تھے۔ آخر ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق سے ہو گئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔